بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو ہدایت سے نواز دے وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے۔ وہ انسان بڑا خوش قسمت ہے کہ جس کے سامنے جب کوئی ہدایت کی بات ہو وہ اس کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ اور وہ انسان انتہائی بدقسمت ہے کہ جس کے سامنے جتنا مرضی حق کو واضح کیا جائے، جتنا مرضی اس کے سامنے ہدایت کی نصیحت کی باتیں کی جائے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سدھارتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو پہلی بات تو کثرت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا دل و دماغ عطا فرمائے کہ جو حق بات سنیں اور اس کو قبول کر لیں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل و دماغ سے، ایسی سوچ فکر سے محفوظ رکھے کہ جو حق بات سنتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے دل و دماغ سے اور ایسی سوچ اور فکر سے محفوظ رکھے۔ یہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ یہ اگر ضد پہ آ جائے، ہٹ دھرمی کو اختیار کر لے، انا اور تعصب اس میں مبتلا ہو جائے، تو پھر بڑی واضح ترین نشانی دیکھ کر بھی یہ ہدایت نہیں پکڑتا۔ یہ انسان ضدی ہے، ہٹ دھرمی ہے، اس کے اندر تعصب ہے، اور اس حد تک تعصب اور ہٹ دھرمی اور انا پرستی اس میں ہوتی ہے کہ یہ بات جاننے کے باوجود کہ میری یہ ہٹ دھرمی، میری یہ ضد، میرا یہ تعصب میرے لیے تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا، پھر بھی اپنے اس تعصب سے باز نہیں آتا۔ یہ انسان، بہت سے انسان اس خصلت کے حامل ہیں، بہت سے انسان بے شمار۔ پچھلی قوموں کے اندر بھی یہی چیز تھی اور آج اس قوم کے اندر بھی یہی چیز ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہود و نصارہ کے اندر تھی تو وہ بھی انسان اور ہم بھی انسان ہیں، جیسے ہم انسان ہیں ویسے ہی وہ بھی انسان تھے۔ ان کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر، آپ اگر ان کی ہٹ دھرمی، بالخصوص یہودی، اگر آپ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد اور انا پرستی کو آپ دیکھیں تو انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے یہ واضح نشانیاں دیکھی، اس کے باوجود حق کو قبول نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بات قرآن اور احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر جب آپ کو وہ زہریلی بکری آپ کے سامنے پیش کی گئی، آپ کو یاد ہے وہ واقعہ کہ جس دن آپ کو ایک یہودی عورت نے کھانے کی دعوت دی اور اس نے جو کھانا پکایا تو بکری کے گوشت کا وہ حصہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند، یہ پنڈلی ہوتی نا، پنڈلی سے اوپر کا حصہ گوشت کا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا۔ تو جب وہ گوشت اس نے پکا کر آپ کو دیا، آپ نے اپنے ساتھی صحابہ کرام بھی ساتھ بٹھائے، صحابہ نے چکھ لیا، ایک صحابی نے تو کھا لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جب آپ نے نوالا اس کا لیا تو آپ کو پتہ چل گیا اور آپ نے اس کو نکال دیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان یہودیوں کو بلاؤ۔ یہودیوں کو بلایا گیا
آپ نے ان سے کہا کہ میں تم سے جو بات پوچھوں مجھے سچ سچ بتانا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ پوچھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، فرمایا بتاؤ کہ تمہارا جد اعلیٰ کون ہے، تمہارے قبیلے کا اصل بڑا کہ جس کی نسل سے یا جس کی سرداری کے ماتحت تم آگے یہ تمہارا قبیلہ چلا ہے، کون ہے تمہارا جد اعلیٰ؟ تو انہوں نے نام بدل کے بتایا، جو اصل تھا وہ نہیں بتایا بلکہ دوسرا کوئی نام لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم غلط بات کر رہے ہو، وہ نہیں ہے بلکہ فلاں ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خبر دے دی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو اور جو ہے وہ فلاں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ بات جھوٹ کیوں کہی ہے، تم نے صحیح نام کیوں نہیں لیا ہے، جو نام میں نے لیا ہے یہ درست ہے یا تمہارا نام؟ تو کہنے لگے نہیں، جو آپ نے کہا یہی درست ہے۔ یعنی بعد میں پھر تسلیم کر لیا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال پوچھا۔ آپ نے ان سے پوچھا، ان یہودیوں سے، کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو بکری ہے جو مجھے کھانے کو دی ہے اس میں زہر ملایا تھا؟ تو کہنے لگے نہیں، ہم نے تو زہر نہیں ملایا اس میں۔ پہلے انکار، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جب زور دے کے تمہوں نے تسلیم کیا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہنے لگے ہم نے اس لیے کیا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ سچے نبی ہیں یا جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو یقیناً آپ یہ کھا لیں گے، آپ کو اس کا پتہ نہیں چلے گا اور ہماری آپ سے جان چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، اس لیے ہم نے یہ آپ کا امتحان لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو بات تم نے سوچی یا سمجھی اس کے مطابق اس کا نتیجہ تم نے دیکھ لیا؟ تو کہہ رہے ہاں ہم نے دیکھ لیا، لیکن ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ کیسے چلا، آپ کو کس نے خبر دی، آپ کے علم میں یہ بات کیسے آئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، آپ نے ان کو یہ بتایا کہ بکری کے اس گوشت کے حصے نے مجھے بتایا ہے کہ میرے اندر زہر ہے، بکری کے اس گوشت کے حصے نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور بھی پوچھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے، آپ نے پوچھا یہ بتاؤ کہ جہنم میں کون جائے گا؟ تو کہنے لگے کہ کچھ دنوں کے لیے ہم جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نکال لیے جائیں گے، ہمارے بعد آپ لوگ جہنم میں جاؤ گے۔ یعنی یہودی کسے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ جہنم میں ہم صرف تھوڑے دنوں کے لیے جائیں گے، پھر ہمیں نکال لیا جائے گا اور ہماری جگہ پر تمہیں ڈالا جائے گا، تمہارے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو ڈالا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، جہنم میں ہم نہیں بلکہ تم جاؤ گے اور ہمیشہ وہاں رہو گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دی۔ اور یہ بکری کا واقعہ بھی، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر واضح کر دیا۔ اور وہ جو بات انہوں نے کہی تھی کہ ہم نے یہ بکری کا گوشت آپ کو اس لیے کھلایا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ اس کے کھانے سے ختم ہو، ہماری جان چھوٹ جائے، اور اگر آپ جھوٹے نہیں ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس واقعہ نے یہودیوں کے سامنے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں کچھ شک نہیں رہ گیا،
ذرا ہٹ دھرمی اور تعصب کو ملاحظہ کیجئے گا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ پورا وہاں پر منقول ہے کہ انہیں اس بات کا کلی طور پر مکمل طور پر اندازہ ہو گیا، انہوں نے جان لیا، سمجھ لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کی رسالت کا علم ہو گیا، لیکن اس علم کے آنے کے باوجود ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. ان لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا. یہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان لوگوں نے تورات کو پڑھا ہے، ان لوگوں نے انجیل کو پڑھا ہے، ان لوگوں نے نبیوں کی دعوت کو سنا ہے. ان لوگوں کو پتہ ہے کہ نبی کا انکار کرنا کتنا بڑا جرم ہے. ان کے علم میں ہے کہ حق بات کے خلاف چلنا، حق بات کو جھٹلانا بہت بڑا جرم ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے والی بات ہے. اور پھر جہنم کتنی سخت ہے، جہنم کا عذاب کتنا سخت ہے، یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود ان ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. تو یہ انسانی خصلت ہے. یہ بعض انسان اسی خصلت کے حامل ہیں کہ حق بات سامنے آ گئی، جان لی، سمجھ آ گئی، پتہ لگ گیا، لیکن ان کی ضد ہر دھرمی انہیں حق کی طرف نہیں آنے دیتی. ان کی ہٹ دھرمی اور ضد جو ہے وہ انہیں وہ حق کی طرف نہیں آنے دے گی. یہودی بھی انسان ہے نا، ہمارے جیسے انسان. تو بائیں نہیں انہی یہودیوں کی طرح، انہی عیسائیوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہوئی کہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ تم بھی اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کرو گے، انہی کی راہ پر چلو گے. جس طریقے سے وہ حق سے منہ پھیرتے رہے، اسی طرح تم بھی حق سے منہ پھیرو گے. جس طرح وہ لوگ، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی گو کی، کہ گو اپنے بل میں جیسے گھسی، بات سمجھتے ہیں نا، وہ گو کا بل سمجھتے ہو نا، تو اگر یہود و نصارہ وہاں پر گھسے تو تم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے تم بھی انہی کے پیچھے گھسو گے، تم بھی وہی کام کرو گے جو انہوں نے کیا ہے. حتیٰ کہ ان کی اتباع کرتے کرتے ہم اس نہج تک بھی پہنچ جائیں گے. اللہ نہ کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، وہ وقت ہمیں نہ دکھائے اللہ، کہ فرمایا ان میں سے ایک نے، ان میں سے کسی نے ماں کے ساتھ علانیہ زنا کیا، علانیہ زنا کیا، تو وہ میری امت کے اندر بھی ہوگا، اس امت کے اندر بھی ہوگا. یہ چیز فرمایا ان کی اتباع کرتے ہوئے تم لوگ بھی وہی کام کرو گے. تو اللہ کی قسم آپ یقین جانیں، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ماں سے زنا والی بات ابھی فی الحال تو ایسا کوئی سمجھ سامنے نہیں آیا کیس، لیکن اللہ کے نبی کی بات سچ ثابت ہوگی. آنے والے کسی دور میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. لیکن اس ایک بات کے علاوہ باقی سب باتیں آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہیں. اس کے علاوہ جو رویے یہود و نصارہ کے تھے وہی رویے آج مسلمانوں کے ہیں. جس طریقے سے یہود و نصارہ نے اللہ کی کتابوں سے اعراض کیا، اللہ کے دین سے اعراض کیا، اللہ کے دین سے نفرت کا اظہار کیا، وہی نہیں آج کے مسلمان بھی اللہ کے دین سے بیزار نظر آتے ہیں. آپ اگر آج کے مسلمانوں کا اندازہ لگائیں، برائی، فحاشی، اللہ کے دین کا مذاق اڑانا، اللہ کے دین سے نفرت کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا، آج آپ کے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. یہود و نصارہ کی یہ خصلت تھی، وہ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح حق بات کو قبول نہ کرنا، اگر کوئی دیندار ہے بھی تو جو اصل نبیوں کا طریقہ ہے اس کو قبول نہیں کرنا، اس سے اعراض کرنا ہے، اس سے منہ پھیرنا ہے، اس کے برعکس اپنے عمل جو ہے ان کو سر انجام دینا ہے، نبیوں کے طریقے پر نہیں چلنا. یہ دونوں چیزیں آج معاشرے کے اندر، اس امت مسلمہ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں. یعنی سنت طریقے سے
جو نبیوں کا طریقہ ہے اس سے اعراض، اور دوسرا بے دینی، فحاشی، بے حیائی، دین سے بیزاری، دین سے نفرت اور دین سے دوری، یہ چیزیں ان کے اندر بھی تھیں، وہ چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات جو ہے وہ بالکل سچ ثابت ہوئی ہمارے مسلمانوں کے اندر۔ آج آپ دیکھ لیجئے ایسی برائیاں، ایسے برے عمل ہیں، ایسے گناہ ہیں، ایسی زیادتیاں، ایسی برائیاں، ایسی فحاشیاں۔ بھائی مجھے آج بتا رہے تھے جی کہ ہم کام کرتے ہیں باہر، تو وہاں پر لوگوں کو ہم کہتے ہیں نماز پڑھنے کا، کوئی نماز نہیں پڑھتا۔ ہم لوگوں کے درمیان کبھی بیٹھ جائیں تو ان کی گفتگو ساری کی ساری وہ سارا گند بلا، جو جھوٹ، جو گالی گلوچ، جو بکواس زبان پر سارا دن چلتا رہتا ہے، سارا دن گند، بک جھوٹ، فریب اور غیبت، چغلیاں، ایک دوسرے کو گالیاں دینا، اور کہتے کہ ان کے سامنے کوئی دین کی بات کرو تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بات آج واقعی ہمارے پورے مسلمانوں کے اندر الا ماشاء اللہ، مگر اکثریت ہماری آج اسی قسم کی زندگی بسر کر رہی ہے کہ دین کے بارے میں کچھ سوچ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی تڑپ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی اللہ کا خوف نہیں۔ اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کے آج ہمارے لوگ اپنی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اللہ کے خوف سے بے خوف ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں، ڈرتے نہیں۔ امنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر۔ لوگوں تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا، تمہیں خوف کیوں نہیں آتا کہ تم اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اسی کی حدود کو پامال کرتے ہو، تم اللہ رب العزت کے زمین و آسمان کے زمین پر رہتے ہوئے، آسمانوں تلے رہتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا کہ یہ زمینیں پھٹ کے تمہیں اپنے اندر دھسا سکتی ہیں اور ان آسمانوں سے پتھر برس سکتے ہیں؟ اگر ان گناہوں سے، نافرمانیوں سے، بے حیائیوں سے، فحاشیوں سے باز نہ آئے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ زمین و آسمان میں سے کسی جگہ سے بھی تمہارے لیے یا ان نافرمانوں کے لیے تباہی اور بربادی کے فیصلے کر دے۔ کون ہے پھر، کون بچائے گا؟ کون ہے پھر بچائے گا؟ کون ہے جو تمہاری مدد کو پھر آئے گا؟ تو پھر ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ کا خوف کھاتے کیوں نہیں؟ افلا تعقلون، عقل اختیار کیوں نہیں کرتے؟ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل و دماغ میں کیوں نہیں بٹھاتے؟ ہم آج جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ زندگی جو آج ہم بسر کر رہے ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کی اکثریت کی جو حالت ہے، وہ اپنے آپ کو گند میں اتنا آگے لے جانا چاہتا ہے، اتنا آگے لے جانا چاہتا ہے کہ جہاں پر دین، ایمان، اسلام نام کی کوئی چیز ہی نہ رہے، دین، ایمان اور اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ یہ آج کا انسان یہی چاہتا ہے۔ وہ ہے نا سورۃ القیامہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، آپ لوگوں نے اس سورت کو پڑھا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے گناہ پر گناہ ہی کرتا رہے، آگے گناہ پر گناہ ہی کرتا رہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کی خواہش، انسان کا ارادہ کیا ہے کہ آگے بھی بس مست، ماحول مست، زندگی مست، جوانی مست، آنے والا دور بھی میرا ہلا گلا انجوائے کرتے ہوئے میری زندگی جو ہے وہ بسر ہو جائے۔ یہ آج کا انسان اپنے اعمال کے اندر اتنا مست ہے، اتنا بد مست ہاتھی بنا ہوا ہے کہ اس کو کچھ پرواہ نہیں، انجام کا کچھ ڈر نہیں، جانتا ہی نہیں کہ آگے آنے والا وقت کتنا خوفناک ہے، آگے آنے والے دن کتنے خوفناک ہیں۔ اب ان کے سامنے آپ قرآن پڑھیں، ان کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھیں تو یہ قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت کا
ان کا اتنا احترام کرتے ہیں، قرآن کا اتنا احترام کرتے ہیں، قرآن کا احترام ان کے دل میں اتنا ہے، اگر کبھی گر جائے تو قرآن کو لپک کے دوڑ کے اٹھاتے ہیں، اور دوڑ کے شرابی کبابی مسلمان بھی اگر ہو تو اس کے دل میں قرآن کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ اگر کبھی قرآن کا کوئی ورق نیچے گرا ہوا اس کو مل جائے تو اس کو بھاگ کے لپک کے اٹھائے گا، اور اگر کبھی کسی جگہ پر قرآن ہاتھوں سے گر پڑے یا کسی اونچی جگہ سے گر پڑے تو لپک کے دوڑ کے اس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کے چومتا ہے، یوں یوں کرے گا، اپنے ماتھے سے لگائے گا، آنکھوں سے لگائے گا، ہونٹوں سے چومے گا، سینے کو لگائے گا، اور پھر کپڑے میں اچھی طرح لپیٹ کے بہت بلندی پر رکھتا ہے کہ اس کا مقام بہت اونچا مقام ہے، اونچا بڑا بلند مقام ہے، میرے پاؤں اس کی طرف نہ ہو جائیں، اس کی ناقدری نہ ہو جائے، اتنا اس کا اہتمام، اتنا اس کا اہتمام اس کے دل و دماغ میں۔ اور پھر اگر کوئی غیر مسلم اس کی بے حرمتی کر دے، قرآن کی بے حرمتی کر دے، تو اس پر اتنا آگ بگولا ہو جاتا ہے کہ جلوس نکالتا ہے، گاڑیاں جلا دیتا ہے۔ ابھی پچھلے 2 ہفتے پہلے کی بات کہ سندھ ہمارا ایک علاقہ، وہاں پر ایک شخص کے بارے میں ان کو پتہ چلا کہ اس نے قرآن کو جلا دیا ہے، اس نے قرآن کی بے حرمتی کی۔ یہ مسلمانوں کو پتہ چلا، وہ سندھ کا علاقہ بیک ورلڈ قسم کا علاقہ ہے، دین اتنا جانتے نہیں، قرآن کا اتنا علم نہیں، حدیث کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، دین سے بہت دور ہیں، لیکن دیکھیں ان کا قرآن کے بارے میں، قرآن سے ان کی محبت دیکھیں، قرآن کے بارے میں ان کی عقیدت دیکھیں کہ انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور اس کو مارا پیٹا، پولیس آئی، پولیس نے اس بندے کو گرفتار کیا، جیل میں ڈال دیا، لیکن اس عوام کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنا غصہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے اس نے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے، تھانے پر حملہ کیا، تھانے پر حملہ کر کے پولیس کی تحویل میں سے اس بندے کو چھڑا کے باہر لا کے اس کو مار کے ہلاک کیا، گھسیٹا گلیوں میں، اور پھر اس کے اوپر تیل چھڑک کر آگ لگا کر جلا کر راکھ کر دیا اس کو۔ اتنا احترام قرآن کا، اتنا احترام اس گئے گزرے مسلمان کے اندر بھی، لیکن جب عمل کی باری آئے گی، انہیں جب اس قرآن پر عمل کرنے کا کہو گے کہ اس قرآن پر عمل کرو، اس قرآن کو سمجھو، اس کے مطابق زندگی کو بسر کرو، تو تمہیں اس قرآن سے دور نظر آئے گا، نہ صرف دور بلکہ اس قرآن کا تمہیں مذاق اڑاتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ احترام اگر دیکھو، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ قرآن بڑی اہم کتاب ہے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کو جانتا ہے کہ قرآن بڑی اہم کتاب ہے۔ یہ ایسی کتاب، اب ذرا اندازہ کریں کہ اس کتاب کے لیے بندے مار دینے کے لیے تیار، اس کتاب کی حفاظت کے لیے، اس کتاب کے تحفظ کے لیے، اس کتاب کے ادب احترام کے لیے، اس کتاب کی حفاظت کے لیے اگر پولیس تھانے پر حملہ کرنا پڑے، پولیس کے ساتھ لڑنا پڑے، بندے کو مارنا پڑے تو تیار ہیں، لیکن جب اسی کتاب کو ان کے سامنے پڑھو، ان کو کھول کر سناؤ، اس میں سے نماز کے حکم ان کو بتاؤ، اس میں سے زکوٰۃ کے آرڈر ان کے سامنے کھول کے بیان کرو، ان کے سامنے جنت دوزخ کھول کے ایک چیز کو سامنے رکھو، تو عمل کرنے کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہی طریقہ ان کا، یہود و نصارہ کا احترام اتنا کیا انہوں نے نبیوں کا، احترام اتنا کیا عیسائیوں نے اپنے نبی کا کہ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ محبت میں کیا نا، محبت کتنی کی عیسیٰ علیہ السلام سے، اور محبت کتنی کی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے، کہ اتنی محبت اس سے کم درجے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اتنی محبت کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام 3 الہوں میں سے ایک الہ ہے، ایک معبود ہے ہمارا۔
اتنی محبت، اتنی عقیدت، لیکن تعلیمات عیسیٰ، تعلیمات انجیل، تعلیمات زبور، تعلیمات جو ہے تورات، نہ توبہ کرو، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، اس پر کچھ عمل نہیں، لیکن محبت کے دعوے، محبت میں جناب زمین و آسمان ایک کر دیے، بلکہ ایسی باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ، آپ کا مقام بالکل اسی طرح بنا دیا ہے جس طرح اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ یہ حالت اور کیفیت، تو یہی حالت اور کیفیت آج ہم مسلمانوں کی ہے۔ ہم انہی کی راہ پر چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ حق باتیں بالکل سامنے ہیں، حق باتیں بالکل واضح ہیں، حق کو تسلیم نہیں کرنا، حق پہ عمل نہیں کرنا، حق کے مطابق زندگی بسر نہیں کرنی، حق کے مطابق جو ہے حق کو نہ سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، اور نہ اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ وتیرہ یہود و نصارہ کا وتیرہ ہے، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے مسلمان کا یہی وتیرہ ہے، آج کے مسلمانوں کی یہ حالت ہے۔ ان کی عبادات، اس میں سنت کے معاملات کو آپ دیکھ لیں تو اس میں بھی وہی طریقہ جو یہود و نصارہ نے اختیار کیا کہ اپنے نبی کے راستوں کو چھوڑ دیا، اور ان کے اپنے راہب جو تھے، ان کے پیشوا تھے، انہیں اپنا کیا بنا لیا؟ اپنا رب بنا لیا۔ اللہ کو چھوڑ کے وہ جو کہتے اسی کے مطابق چلتے، جو ان کے پیر، ان کے پیشوا، ان کے راہب انہیں جس بات کی دعوت دیتے، بس اسی کے مطابق جو اللہ نے اتارا تھا، اللہ نے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو سمجھایا پڑھایا تھا، اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا، اس کے مطابق زندگی بسر نہیں کی، بلکہ جو ان کا ایک شیخ صاحب، شیخ الاسلام، ڈاکٹر، پروفیسر اٹھتا، وہ انہیں جو کہتا لاکھوں کا مجمع اسی کے پیچھے لگ جاتا، جیسے آج کل ہمارا مجمع ایک لگا ہوا ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک بہت بڑا مولوی، بہت بڑا ڈرامے باز، اللہ اس کو ہدایت دے، اور ہماری اس دنیا کو بھی ہدایت دے جو لاکھوں کی تعداد میں اس کے پیچھے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ فتنہ واللہ فتنہ، اتنا بڑا فتنہ کہ اس بندے کو ہمارے ملک کی ہائی کورٹ نے آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے اس بندے کے بارے میں ہمارے ملک کی ہائی کورٹ نے قرار دیا ذہنی مریض ہے، شہرت کا خواہش مند ہے، یہ جھوٹا مکار ہے، اس بندے کے پاس کوئی حق سچ نہیں ہے، جھوٹا آدمی ہے اور شہرت کا بھوکا ہے۔ آج دنیا واللہ اس کو پوج رہی ہے، آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے پروگرام میں شریک ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے نعرے لگا رہے ہیں، آج لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں۔ واللہ مت ماری گئی، اس عوام کی بھی مت ماری گئی کہ جس کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ 5 سال یورپ میں رہ کر، یورپ کے گیت گا کر، انگریزوں کے گیت گا کے، عیسائیوں یہودیوں کو خوش کر کے، ان کو اکٹھا کر کے، ان کی تعلیمات اپنے مجموعوں کے اندر، اپنے پروگراموں میں لوگوں کو سنوا کے، انہیں راضی اور خوش کر کے، ان سے سرٹیفکیٹ لے کر آج تم پر مسلط ہونا چاہتا ہے۔ نیشنلٹیاں ان کی اس نے لے لی ہیں، اصل شہریت ان کی ہے، اور تمہارے پاس ڈرامے کرنے آ گیا۔ لوگ یہ سب کچھ جانتے ہیں، دیکھا ہے، اپنی نظروں سے دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پیچھے ہیں۔ واللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جو آپ کو میں نے سنائی، اس کو جب بھی میں پڑھتا ہوں تو آج کے حالات کو دیکھتا ہوں تو وہ آپ کی پیش گوئی بالکل سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ وہی لوگ وہی کام کر رہے ہیں جو پیچھے انہوں نے یہود و نصارہ نے کیے تھے، وہی کام آج یہ امت کر رہی ہے۔ حق قرآن ہے، حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سامنے واضح موجود ہے، لیکن اس حق کو چھوڑا ہوا ہے اور باطل تحریکیں، باطل دعوتیں اور باطل قسم کی سوچ اور فکر اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ دونوں اعتبار سے آج کا مسلمان
آج کا مسلمان دونوں اعتبار سے تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ نمبر ایک رسول کا راستہ چھوڑ کے، اور نمبر دو یہ دنیا پرستی اور فحاشی، بے حیائی، بے ایمانی، غلط کام، حرام کام، ان چیزوں میں مبتلا ہو کے دونوں اعتبار سے آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں نے بات آپ کے سامنے اس لیے کی، انسانوں کی ہٹ دھرمی اور انسانوں کی ضد، یہ میرے بھائیوں یہ گردن توڑوا دے گی۔ یہ یہود و نصارہ کہ جن کی میں نے اس یہودیوں کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھی کہ حق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، حق جان لیا، حق کو پہچان لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یوں پہچانتے تھے کہ جیسے اس کی اللہ نے قرآن کے اندر مثال دی ہے، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ اسے یوں جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جانتے ہیں، ایسے یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور جانتے ہیں، لیکن اس پہچان کے باوجود انہوں نے محمد کریم کو قبول نہیں کیا۔ بعین ہی اللہ کی قسم، چاہے قادری، سہروردی، چشتی، دیوبندی، بریلوی، وہابی، جو بھی ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس قرآن کو اسی طرح جانتے ہیں کہ جس طریقے سے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں۔ اور محبت میں نے آپ کو بتا دی اس کی کہ اس کی محبت کتنی ہمارے لوگوں کے دلوں میں ہے، لیکن اتباع اس کی نہیں کرتے، اتباع کسی اور کی کرتے ہیں، اتباع اس کی نہیں کرتے، اتباع کسی اور کی کرتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی یہ حالت اور یہ کیفیت بالکل انہی کی اتباع کے اندر ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کرنے کے بعد، اس واقعہ کو، یہودیوں کی باتوں کو سمجھانے کے بعد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بتانے کے بعد، آپ کو جو چھوٹی سی نصیحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دوستو، میں بار بار یہ بات آپ کو کہتا رہتا ہوں، سمجھاتا رہتا ہوں، لیکن کچھ بھائیوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ ایک تو سنت رسول کی پابندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی، عبادت کے اندر کتنا ہم نے کھول کے بیان کر دیا، کتنا ہم نے اپنے پچھلے سارے درسوں کے اندر نماز کے طریقے لوگوں کو بتائے، ہم نے وضو کا طریقہ، ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس کا طریقہ، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا طریقہ، غسل کے طریقے، اور بھی جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ سنتیں ہیں، ہم نے سب کھول کے لوگوں کے سامنے رکھی ہیں۔ لیکن ہمارے بہت سے لوگ ابھی بھی اپنی حالتوں کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ابھی بھی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب شاید وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا نا کہ ان کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ مردے کلام کریں اور پہاڑ، حجر، شجر ان کے ساتھ بات کریں، تو شاید پھر ان کی سمجھ میں آئے گی۔ تو ویسے شاید یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ جس کا بھی رویہ ہے، چاہے میرا، آپ کا، کسی کا بھی، اس کے سامنے قرآن و حدیث آ جائے، اور قرآن و حدیث آنے کے بعد بھی اگر وہ سنت طریقے کو اختیار نہیں کرتا، تو یہ کن کے طریقے پر چل رہا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ نہیں چل رہا، بلکہ یہ یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہا ہے۔ کوئی بھی ہو، کوئی بھی آدمی، کہ جب اس کے سامنے قرآن و حدیث واضح اس کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کسی اور کا مقتدی، کسی اور کا مقلد، کسی اور کے پیچھے چل رہا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ طریقہ جس طریقے پر چل رہا ہے، یہ طریقہ رسول نہیں، بلکہ یہ طریقہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اسی کے مطابق یہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح یہ دوسرے وہ لوگ بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اللہ کے دین کا مذاق اڑائیں یا اللہ کے دین سے اعراض کرتے ہیں اور دین اسلام کی باتوں کو انسنی کر دیتے ہیں اور اللہ کے حکم کو، رسول کے حکم کو اہمیت نہیں دیتے، ان لوگوں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہ لوگ بھی اپنے سے ان پہلی امتوں اور اپنے سے پہلی قوموں کی پیروی کر رہے ہیں۔ تو جس کو بھی بھائیوں پتہ چل جاتا ہے قرآن اس چیز کا آرڈر کر رہا ہے،
حدیث اس چیز کا آرڈر کر رہی ہے، اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالتے جاؤ، سنوارتے جاؤ، اپنی غلطیاں اپنی کوتاہیاں دور کرو۔ اللہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ڈرو اس وقت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو یا آسمان کہیں پتھر برسا دیں یا کہیں زمینیں پھٹ جائیں اور اس میں تم دھنس جاؤ۔ اپنے آپ کو بچانے کی کچھ فکر کرو، اپنے آپ کو بچانے کی کچھ فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنے اعمال کو سنت رسول کے مطابق ادا کرو اور اللہ سے ساتھ ساتھ دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہٹ دھرمیوں سے باز آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تعصب سے، ضد سے اللہ تعالیٰ ہمیں باز کروائے، دور رکھے۔ آخری بات اللہ کا واسطہ سمجھا کرو، تم یہ دنیا کی زندگی جو گزار رہے بہت تھوڑی ہے، کوئی لمبی نہیں، کوئی زیادہ لمبی نہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اگر اسی طریقے سے ہم ضد کے اندر پڑے رہے، یہ چند سالوں کی زندگی کو ضد میں گزار کے، سنو، غور سے سنو، تم اپنے چند سالوں کی زندگی کو ضد، ہٹ دھرمی، انا، تعصب، بے حیائی، فحاشی، نافرمانی میں گزار کے چند دن کی زندگی اگر یوں ہی گزارتے رہے تو پھر مرنے کے بعد کی زندگی جو ہے، قبر کی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنی ہے، 1000 سال، 2000 سال، واللہ عالم۔ اس کے بعد قیامت کی زندگی ہے، وہ کتنی ہے؟ وہ 50,000 سال کی زندگی ہے۔ اس کے بعد پلسرات ہے، 3000 سال اس کی مسافت ہے۔ جب اگر تم ٹوٹل کرنے بیٹھو، اللہ کے بندو، اس 50-60 سال زندگی اس کو ضد کی نظر کرنے لگے ہو، اس 50-60 سال کی زندگی کو تم اپنی ضد، تعصب، ہٹ دھرمی، انا اور اپنی خواہش، اپنا نفس، اپنی خواہشات اس کی پیروی میں لگا کے کیوں 50-60-70 ہزار سال کے لیے اپنے آپ کو عذاب الہی کی طرف لے جانا چاہتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اتنی طویل ترین سزا دلوانا چاہتے ہو؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں اپنی حالتوں کو درست کرتے؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرتے؟ یہ چند سال کی زندگی کو درست کر لو اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی تمہاری واللہ ایسی زبردست ہوگی کہ تم دنیا کے سارے غم بھول جاؤ گے، دنیا کی ساری تکلیفیں پریشانیاں بھول جاؤ گے، دنیا کے سارے غم ہم مٹ جائیں گے اور ایسی خوشیاں وہاں پر تمہیں ملیں گی کہ دنیا میں کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی وہ زندگی نہیں ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔